کے نام پر جلوس نکالنے سے روکا جا رہا ہے۔ تم یوم فاروق اعظم بناؤ، تم یوم عثمان غنی بناؤ، تم یوم صدیق اکبر بناؤ، تمہیں وہاں بدعت نظر نہیں آتی؟ کس صحابی نے یوم صدیق اکبر منایا؟ کس صحابی نے جلسہ و جلوس کرا؟ تم حسن قرات پر محافل کا اہتمام کرو، تم جو ہے حسن قرات کا مقابلہ کرو، درس بخاری کا درس بخاری کا اہتمام کرو، اور تم جو ہے افتتاح بخاری کا اہتمام کرو، عالی شان مدارس کا قیام۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تو ایک سادے سے چبوترے پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ 70 سے 400 کے قریب یہ شاگردوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے، صحابہ کی تعداد امام بخاری بیان فرماتے ہیں۔ تو اس وقت تو عالی شان یہ جگہیں، یہ مساجد موجود نہیں تھی۔ کیا کیا کام ایسے گنوا سکتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، مگر آج ان کا وجود ہے۔ تو اب بندہ ان سارے باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف وہ عید میلاد النبی کے موضوع کو لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، بس یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اسے نہیں بنانا چاہیے۔ تو بھائی حضور کے ذکر کی محفل کو سجانا تو خوشیاں، ہم اس کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اور سورہ یونس کو اگر ہم دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب فرما دو، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ تو اس آیت مقدسہ سے پہلے اگر ہم یہ سورہ یونس کی آیت مقدسہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس آیت مقدسہ سے پہلے اگر جائیں تو اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس جو نعمت ہے، ہدایت ہے، جو رحمت ہے، اس کی اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پاس صاحب قرآن، یعنی جس پر قرآن کو اتارا گیا، جس پر قرآن کو نازل کیا گیا، کہ اس کی رحمت کے صدقے تمہارے پاس قرآن پہنچا ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے قرآن تمہیں جو عطا کیا، یہ قرآن تمہیں صرف اور صرف جس فضل اور جس رحمت کے سبب ملا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر ہم اور کسی مفسرین کی بات نہیں کرتے۔ 1400 سال میں بہت سارے مفسرین آئے، ہم کسی مفسر کے جو ہے حجت کو بیان نہیں کرتے، دلیل کے طور پہ ذکر نہیں کرتے۔ صرف صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کی شکل میں تم پر جو فضل ہوا، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ تو لائٹیں لگانا، چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا، یہ خوشی کی علامت ہے۔ بتاؤ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو بندہ کیا گھر میں چراغاں کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے؟ اور پھر یہ ثابت کرنا کہ 12 تو ہے ہی نہیں، تو ہم چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ دو باتیں، تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ حضور کا جشن ولادت 12 نہیں، چلو ہم تمہاری مان لیتے، ورنہ کہو تو تمہارے ہی علماء کی کتابوں سے دکھا دیں کہ انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ حضور کا یوم ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن تم اس بات کے انکار کرتے ہو، منکر ہو، تم نہیں تسلیم کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ پھر غم کب تک منائے؟ 3 دن سے زیادہ غم منانا تو جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اب خوشی کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، لہٰذا بندہ اس ماہ ربیع الاول میں حضور کی آمد کا چرچا کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن میں اللہ رب العزت
فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ ایک آیت مقدسہ تو یہ کہ نعمت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اگر ہم بنی اسرائیل کی طرف جائیں تو وہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم لوگ یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر من و سلوہ، حضرت موسیٰ کا نزول کیا، حضرت عیسیٰ کا ان کی طرف نزول کیا، بہت ساری انعام و اکرامات سے نوازا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو یہاں یہ جو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مفسرین یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں رب کی نعمت سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ حدث یحدث تحدیثاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحدیث نعمت، اس نعمت کا اعلان کرنا، اس نعمت کا چرچا کرنا۔ تو نعمتوں کا نزول تو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے مختلف صورت میں عطا فرمایا، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو نعمت ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سب سے بڑی نعمت نعمت عظمیٰ کہا گیا، اصل ایمان کمال ایمان ہے حضور علیہ السلام تمام نعمتوں میں، لہٰذا اس نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجا لینا، حضور کا ذکر کرنا، لہٰذا یہ کسی نعمت سے کم نہیں، یہ اصل ایمان کہہ دیا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن ہونے کے لیے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، وہ مسلمان کہلائے گا۔ مگر جو اصل ایمان ہے، جس بات پر اسے مومن ثابت کیا جائے گا، مومن کہا جائے گا، وہ صرف و صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، متفق علیہ۔ حدیث پاک بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح طرق کے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، صاحب کمال اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کی آل اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو لہٰذا حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دو، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے ذکر پر چراغاں کرنا، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل اور مجالس کا اہتمام کرنا، در حقیقت یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔